بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں راہ فلاح اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ جہاں کہیں بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر آؤٹ آف کنٹری میں، عرب امارات میں، اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام راہ فلاح جو کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں اور ہماری آپ لوگوں سے ملاقات رہتی ہے، علماء کرام پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ ایک موضوع پہ ہم لوگ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں اور اس پر اپنے علماء سے گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں ماہ سفر کی ان مبارک ساعتوں میں جہاں پر اولیاء کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے ولی کا ذکر ہے اور بہت سے ایسے مقدس ہستیوں کے عرص پاک کی تقریبات کا اہتمام رہا، اور اسی میں رہتے ہوئے بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت امام شاہ احمد رضا خان بریلی، یقیناً آپ نے بارہا نام سن رکھا ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کی تعلیمات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عشق کا تقاضا، اور کس طرح آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو عام کیا، اور آج کے دور میں رہتے ہوئے عقیدے کی بات کی جائے تو عقیدہ اہل سنت کا پرچار کرتے ہوئے آپ کی تصانیف میں سے جو محبتوں اور عشق زاویے ہمیں ملتے ہیں، یقیناً وہ ایک بہت اہم کردار اس میں آپ کا اس حوالے سے نظر آتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم جو ہے وہ اعلیٰ حضرت آپ کی شخصیت پہ بات کرنے والے ہیں، اور گفتگو کے لیے ہم نے آج کے پروگرام میں جن شخصیات کو دعوت دی ہے، سب سے پہلے تو ان کا تعارف ہے۔ سادات کرام سادات گھرانے کے چشم و چراغ ہیں اور ہمارے مختلف پروگرامز میں آپ ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ حضور قبلہ پیر سید مفتی شہباز حسین شاہ صاحب سیفی شاہ صاحب قبلہ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام میں گفتگو کے لیے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ انتہائی خوبصورت اور آسن انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں، اپنی بات تمام دیکھنے اور سننے والوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ مفتی جاوید احمد نوری صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا۔ شاہ صاحب قبلہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا، یقیناً اللہ کے ایسے ولیوں کی جہاں پر بات کی جائے اور ایسے بزرگان دین کی بات کی جائے، اولیاء کا ذکر کیا جائے، تو ایک روحانیت کا جو منصب ہوتا ہے وہ بھی ہم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے گزارش کروں گا مفتی سید شہباز حسین شاہ صاحب سیفی سے، ابتدائی جملوں سے آپ آج کے پروگرام میں آغاز کیجیے گا۔ امام احمد رضا خان بریلی، جنہیں تاجدار بریلی بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سے القابات سے آپ کو نوازا گیا، ساری زندگی آقا کریم سے محبت کی شمع آپ کے دل میں روشن رہی، اور اسی شمع کو لیتے ہوئے آج کے دور تک جو ہے وہ رہتی دنیا تک یقیناً لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا آپ گفتگو کا آغاز فرمائیے گا۔ بسم اللہ شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ آج ہماری خوش بختی یہ ہے کہ قبلہ سلطانی صاحب کی ہے، آج ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جس نے بر صغیر پاک و ہند میں عشق مصطفیٰ کی وہ شمع فروزاں کی ہے کہ جس کی روشنائی یقیناً آج چاردانگ عالم میں ہمیں پھیلتی نظر آ رہی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 1856 میں بریلی شریف کے ایک علمی گھرانے میں آنکھ کھولی، مولانا نقی علی خان صاحب کے گھر میں، اور علمی گھرانہ تھا، علمی ماحول تھا، جس کی وجہ سے آپ نے صرف 5 برس کی عمر میں قرآن پاک مکمل کر لیا، ناظرہ قرآن مقدس مکمل کیا، پھر اس کے بعد آپ نے علوم دینیہ کی طرف توجہ فرمائی۔ چونکہ گھر میں علمی ماحول تھا تو صرف 6 برس کی عمر میں آپ نے خطاب فرمایا، اور وہ خطاب ایک ایسے مجمع سے تھا کہ جس مجمع میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ تشریف فرما تھے، اور 6 برس کی عمر میں آپ نے 2 گھنٹے خطاب فرمایا، اور بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے۔ آپ نے جس موضوع پر گفتگو فرمائی وہ تھا میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایک بڑی خوبصورت بات جو آپ نے اس میں اس خطاب میں فرمائی تھی، یقیناً جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے
دل جو ہے وہ گلاب کے پھول کی طرح جو ہے نا وہ مہک جاتے ہیں اور اس کلی کی طرح کھل جاتے ہیں۔ آپ نے ایک جملہ فرمایا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی ایک جملہ کہا، امتی 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 ربی حبلی امتی۔ تو فرمایا جو سچا امتی ہے، وفادار امتی ہے، جو نمک حلال امتی ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے کہ جس دن حضور تشریف لائے تو وہ امتی امتی فرما رہے تھے، جس دن حضور کی ولادت ہو اور وہ دن آئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی نبی کے نعرے لگائیں۔ اور یقیناً یہ ایک ایسا جملہ تھا جس نے وہاں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے علماء کو جو ہے وہ محظوظ بھی کیا اور وہ اس پر اشش بھی کر اٹھے۔ 13 برس کی عمر میں، 13 برس اور 10 ماہ کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا، اور فتویٰ بھی کوئی عام فتویٰ نہیں تھا۔ آپ کی قوت حافظہ جو تھی، آپ بڑے غضب کے ذہین تھے اور قوت حافظہ بہت زیادہ تھی ماشاءاللہ۔ اس کی وجہ سے آپ نے بلکہ 8 برس کی عمر میں، علماء کرام جانتے ہیں، ہدایت النحو جیسی کتاب، اس کا آپ نے عربی میں اس کی شرح لکھی، واہ، اور صرف 8 برس کی عمر میں۔ اور 13 برس 10 ماہ کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا، اور جس مسئلے کا جواب آپ نے لکھا وہ تھا رضاعت کا مسئلہ۔ رضاعت کے حوالے سے شریعت مطہرہ میں یہ اصول موجود ہے کہ جو چیزیں، جو رشتے حقیقی نسب میں جن کی حرمت ہے، رضاعت کی وجہ سے بھی ان کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ یعنی جو بچہ جس کا دودھ پی لے، جس ماں کا دودھ پی لے، اگر وہ اس کی حقیقی اولاد نہیں بھی ہے، پھر بھی اس والدہ کے جتنے رشتے ہیں وہ اس کے لیے محرمات ہو جائیں گے، اس پر حرام ہو جائیں گے۔ تو آپ کے پاس سوال یہ آیا کہ کیا اگر کوئی بچہ منہ کے ذریعے دودھ نہ لے، اسے غذا دودھ کی جو ہے وہ ناک کے ذریعے اگر دی جائے، اس کے سٹامک میں پہنچائی جائے، تو کیا اس سے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ جب سائل سوال لکھ کر دے کر چلا گیا، لینے کے لیے آیا تو آپ کے والد گرامی بار تشریف فرما تھے، آپ فرما اندر مفتی صاحب بیٹھے، آپ ان سے لے لو۔ وہ سائل جب اندر آیا تو اس نے دیکھا اندر ایک تو نوجوان بیٹھا ہے جس کی عمر 14 برس بھی مکمل نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جی اندر تو ایک بچہ بیٹھا ہے، 14 برس بھی اس کی عمر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بچہ نہیں ہے، وہ ایسا من کا سچا ہے جو مفتی ہے۔ فتوی کا جواب آپ نے جو استفتاء لکھا ہے اس کا جواب اس نے لکھ دیا ہوگا۔ وہ فتویٰ وہاں سے لے کر جب باہر نکلا، آپ کے والد گرامی کو چیک کروایا تو انہوں نے جو ہے نا وہ داد بھی دی اور خوش بھی ہوئے کہ وہ جو فتویٰ تھا وہ اعلیٰ حضرت کا پہلا فتویٰ، وہ آپ نے بالکل صحیح لکھا تھا، اور عنفوان شباب میں آپ نے وہ فتویٰ لکھا، اور آپ نے فرمایا کہ جب دودھ شکم میں پہنچ گیا اور معدے میں پہنچ گیا، چاہے وہ منہ کے ذریعے نہیں پہنچا، ناک کے ذریعے، جیسے کسی مریض کو ناک کے ذریعے وہ غذا دی جاتی ہے، تو اگر اس انداز میں بھی دودھ پہنچ گیا ہے تو وہ رضاعت ثابت ہو گئی ہے۔ تو آپ کا علمی مقام اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ 150 کے قریب علوم و فنون کے ماہر تھے، ریاضی کے آپ ماہر تھے، سائنسی علوم کے ماہر تھے، علم فلکیات کے آپ ماہر تھے، علم ابجد کے آپ ماہر تھے، لیکن سب سے نمایاں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول ہے، جو انہیں اپنے معاصرین میں سب سے نمایاں اور ممتاز کرتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو کیا خوبصورت انداز میں حضور کی مدح سرائی فرماتے ہیں، اور نعت کے حوالے سے آپ کے وہ جو جملے ہیں، آج تو جب نعت کی بات آتی ہے تو نعت لکھنے والے بھی اور نعت پڑھنے والے بھی عموماً بے احتیاطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور بے احتیاطی کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نعت لکھنا یہ 2 دھاری تلوار پہ چلنے کے برابر ہے، اس لیے کہ اگر مبالغہ ہو گیا یا حد سے بڑھ گئے تو پھر الوہیت کی طرف پہنچنے کا امکان ہے، اور اگر اس میں کمی کر دی تو پھر تنقیص کا ڈر ہے۔ لیکن جب حمد لکھنے کی بات ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ کھلا میدان ہے، اللہ کی حمد جب لکھ رہے ہیں تو اس کی حد بندی نہیں ہے، لیکن یہاں پر اوپر سے بھی حد ہے اور نیچے سے بھی حد ہے، یعنی اوپر کی طرف مزید جائیں گے تو الوہیت کی طرف پہنچ جانا ہے، اور جب اگر نیچے کی طرف چلے جائیں تو پھر تنقیص بارگاہ مصطفیٰ کی ہو جائے گی۔ جب نعت لکھنی ہو تو ان دونوں حد بندیوں کا اعتبار جو ہے نا وہ اسے ذہن میں رکھ کے اس حد بندی کا جو ہے نا وہ لحاظ رکھتے ہوئے حضور کی نعت لکھی جائے۔ اور آپ کے کلام یقیناً آج زبان زد عام و خاص ہیں، اور ایک خوبصورت شعر ہے جس پر میں تبصرہ کر کے بات آگے جو ہے نا وہ اپنے دوسرے سکالر کی طرف بھیجنا چاہوں گا۔ ایک آپ کا شعر ہے جس نے آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک بات فرمائی کہ ایک لائن میں جو الفاظ آپ نے کہے دوسری لائن میں اس کے اپوزٹ سارے الفاظ ہیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر جن خواتین نے انگلیاں کاٹی تھیں، آپ نے جب اس پہ تبصرہ فرمایا تو کیا خوبصورت تبصرہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا،
سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ قبلہ سلطانی صاحب اس میں 6 چیزیں ہیں، حسن جناب یوسف، مصر، کٹ گئیں، انگشت اور عورتیں، یعنی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں مصر میں اور حسن یوسف کو دیکھ کر۔ اب اس کا جو متبادل اور اپوزٹ آپ نے پیش کیا وہ یہ تھا کہ ادھر حسن تھا، ادھر نام ہے، سر کٹاتے ہیں، ادھر جو ہے وہ سامنے ذات تھی، ادھر نام آ جاتا ہے صرف۔ اور دوسری چیز آپ نے کہ وہاں کٹ گئیں، اختیار نہیں تھا، بے اختیاری کیفیت ہے، لیکن یہاں پر کٹاتے ہیں، اور کٹ گئیں وہ ماضی کا صیغہ ہے اور ایک بار، اور یہاں پر ایک کٹاتے ہیں استمرار ہے، مسلسل کٹاتے ہیں۔ ادھر عورتیں تھیں، ادھر مرد ہیں، ادھر انگلیاں تھیں، ادھر سر ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور یقیناً آج بھی مردان عرب ہوں یا مردان عجم ہوں، حضور کا نام آئے تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ حضور کی محبت کا جو درس تھا وہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اتنے خوبصورت انداز میں دیا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اس کرۂ ارضی پر بر صغیر پاک و ہند میں وہ رسول اللہ کے عشق کے سفیر تھے تو یہ بے جا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں اور حضور قبلہ مفتی سید شہباز حسین شاہ صاحب سیفی نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان بریلی کے تاجدار کے حوالے سے اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا خراج پیش کیا، گفتگو کا آغاز فرمایا، اور اس قدر جو ہے وہ کرم نوازیاں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں، آپ کی محبت میں ڈوب کر زندگی کے اپنے لمحات کو وقف کر دیا، اور شب و روز بس آقا کریم کی بارگاہ میں جو ہے وہ صفت و ثنا کی ہی عقیدت و محبت کے ہی پہرے رہا کرتے تھے۔ اس کی بھی خاص کیا وجہ تھی، یہیں سے کنٹینیو بھی کریں گے اور گفتگو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ مفتی نعیم جاوید نوری صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ سے میں گزارش کروں گا آج کے پروگرام میں گفتگو کا آغاز فرماتے ہوئے آپ بھی مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیے گا۔ جی مفتی صاحب کے بلا بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو جناب برادر مکرم ابو بکر سلطانی صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا اور اس ادارے کا، کوہ نور ٹی وی کا اور راہ فلاح جو کامیاب پروگرام ہے، اس کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ اور بڑا ہی اہم عنوان ہے اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی بر صغیر میں ایک بہت بڑا علمی نام ہے، روحانی نام ہے۔ اگر کہا جائے کہ بر اعظم ایشیا میں آپ کے بعد اب تک ایسا کوئی عالم ربانی پیدا نہیں ہوا تو یہ بالکل مبنی بر حقیقت ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ جل شانہ نے جن لوگوں سے کام لینا ہوتا ہے ان کے لیے وہ خاص ماحول بھی بنا دیتا ہے، حالات پیدا کر دیتا ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ اس درجے کا علم، تقوی، ذہانت اور فطانت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کا جو دور ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو اس خطے میں مسلمانوں پر ایک طرف انگریز مسلط تھا تو دوسری طرف ہندو انگریزوں کے ساتھ مل کر ہر وقت مسلمانوں پر ظلم، جبر اور اس طرح کا ایک ماحول تھا۔ اور ان حالات میں بہت سارے لوگ دین کا کام بھی کر رہے تھے، مسلمان دینی اسکالر موجود تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ جو دین کی صحیح روح تھی، وہ جو پیغام محمدی تھا، جو اصل قرآن و سنت کا پیغام تھا، وہ مخلوق تک اس خطے میں اس لیول پہ جا کے نہیں پہنچایا جا رہا تھا جس پہ پہنچنا چاہیے تھا۔ اور وہ جو دین کا اصل پیغام ہے، جو روح ہے، اس کے پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ جو مبلغ ہے یا جو دین کا خادم ہے یا جو اسکالر ہے، عالم ہے، جسے اللہ جل شانہ نے یہ منصب عطا فرمایا ہے، وہ ذاتی مفادات سے، موقع پرستی سے، ان چیزوں سے وہ بالا تر ہو، اور وہ علم کے ساتھ ساتھ تقوی، طہارت اور توکل کی اعلیٰ منظر پر فائز ہو۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس بر صغیر میں اہل اسلام کو، مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے انعام کے طور پر جو مرد جری عطا فرمایا، جو رجل رشید عطا فرمایا، اس کا نام الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا، اور وہ حافظہ پھر دین کے لیے آپ نے استعمال کیا۔
کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ نے 56 برس تک مسلسل جو ہے وہ آپ نے فتاوی نویسی کی ہے، اور اس میں جدید قدیم تمام جو مسائل ہیں اس دور کے سب پہ آپ نے بڑی یعنی ماہرانہ آپ نے اس پہ تحریریں دی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے ویسے تو علمی بے شمار کارنامے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے 1000 کے قریب کتب جو ہے وہ تصنیف فرمائی ہیں۔ ان میں جو آپ کے 3 بڑے علمی کام ہیں جو آج بھی معاشرے میں سبحان اللہ جنہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، سب سے پہلے آپ کا جو ترجمہ ہے ترجمۃ القرآن کنز الایمان کے نام سے۔ کنز الایمان، حقیقت یہ ہے کہ وہ صحیح جو قرآن پاک کی ترجمانی اردو زبان کے اندر وہ اپنی جگہ پہ وہ مسلم ہے اس کی حیثیت۔ اور دوسرا جو آپ کا کام ہے وہ یہی فتاوی رضویہ جو کہ آپ نے 12 جلدیں اس دور میں تھی، پھر جب اس کی تخریج ہوئی تحقیق ہوئی تو اب وہ 31 جلدیں، اور ہر جلد جو ہے وہ تقریباً 1200-1300 صفحات کی ہے۔ تو اس کو اگر آپ پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے اس پہ لکھنے والوں نے لکھا اور بولنے والوں نے اس پہ بولا، اس کے بارے میں آپ کا جو افتاب کے میدان میں جو مقام ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی کہا کہ میں اگر آپ کو نائب امام اعظم ابو حنیفہ کہوں تو یہ بالکل مبنی بر حقیقت ہوگا۔ تو آپ نے اپنے اس دور کے جتنے اجل ائمہ ہیں ان کی سب کی آراء کو لکھا اور پھر دلائل دے کر آپ نے اپنی آراء بھی دی۔ تو فتاوی رضویہ آپ کا ایک بڑا علمی کام ہے۔ اس کے بعد ہدایت کی بخشش، یعنی نعت کے میدان میں آپ گئے، یعنی شعر و شاعری کے میدان میں گئے، آپ بہت بڑے جو ہے وہ نعت گو شاعر تھے، اور اس حوالے سے آپ نے جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے سینوں کو مدینہ بنایا، اس کے لیے آپ نے شاعری کو استعمال کیا۔ کمال درجے کا آپ کا وہ دیوان ہے شاعری کا، ہدایت کی بخشش، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو یہ اس طرح بے شمار آپ کے کام، کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو 56 علوم پر دسترس حاصل تھی، اور ان میں بے شمار ایسے علوم ہیں جن کے آج لوگوں نے بڑے بڑے اسکالر نے نام بھی نہیں سنے، جس پہ آپ کو دسترس حاصل تھی۔ اور اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے جو حافظہ دیا تھا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے حفظ نہیں کیا تھا، اور مگر لوگ چونکہ آپ کا ایک گیٹ اپ تھا مذہبی، تو لوگ آپ کو مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ حافظ صاحب بھی کہہ دیتے تھے، قاری صاحب بھی کہہ دیتے تھے، تو آپ منع کرتے تھے کہ بھئی میں حافظ نہیں ہوں۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حالانکہ اس وقت آپ کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی، تو آپ نے سوچا کہ لوگ تو یہ نہیں چھوڑتے، تو کیوں نہ ہو کہ میں ہی حافظ بن جاؤں۔ تو اس آپ نے کہنے والے تو مشہور یہ ہے نا کہ 1 مہینے میں حفظ کیا، رمضان شریف آیا اور دن کو یاد کرتے تھے، رات کو سنا دیتے تھے۔ مگر آپ کے جو شاگرد ہیں، جو اس وقت آپ کے مریدین ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی علمی دینی تصنیفی اتنی مصروفیات تھی کہ سارا دن ٹائم نہیں ملتا تھا۔ عشاء کی اذان سے تھوڑا سا پہلے جب عشاء کے لیے وضو کرتے، اس سے لے کر جماعت کھڑے ہونی تک اس دوران آپ ایک سپارے کو دہراتے اور پھر مصلی پہ کھڑا ہو جاتے، تو آپ قرآن پاک جو وہ سپارہ سنا دیتے۔ تو اس پہ ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب ہیں، ادارہ تحقیقات امام محمد رضا کراچی کا بہت بڑا ادارہ، اس کے جو سربراہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یوں کہا جائے کہ آپ نے قرآن مجید 30 گھنٹوں میں یاد کیا ہے، 30 دنوں میں نہیں، 30 گھنٹوں میں یاد کیا ہے، تو یہ بالکل بلا مبالغہ بات ہے۔ تو یہ بلا کا اللہ تعالیٰ نے کمال کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حافظہ عطا فرما رکھا تھا۔ اور اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ قرآن مجید سے آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا، چونکہ آپ فتاوی نویسی جب کرتے تھے، لکھتے تھے، تو اس میں اچھا اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں بہت ساری ایسی بدعات اور خرافات ہیں کہ آپ کو چونکہ مجدد تھے وقت کے، تو مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ دین کے اندر جو بہت ساری لوگوں نے رسمی چیزیں پیدا کر دی ہوتی ہیں، بدعات اور خرافات جو وہ آ جاتی ہیں، وہ ان کا خاتمہ کرتا ہے، وہ ان کی جگہ پر سنت کا احیاء کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی آپ نے بہت ساری چیزوں کا سنت کا احیاء کیا، چونکہ ہمارے اس بر صغیر میں پیری مریدی کا ایک ماحول ہے اور لوگ اس میں بہت زیادہ بعض آگے چل جاتے ہیں، تو آپ نے باقاعدہ اس کا بھی ایک طریقہ بتایا ہے اور اس کی حدود بتائی ہیں، دائرہ بتایا ہے کہ بھئی اگر کوئی خاتون ہے
تو وہ اس کا پیر کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو اور کتنا ہی صاحب تقوی کیوں نہ ہو، وہ بغیر پردے کے اس کے سامنے نہیں جا سکتی۔ کسی نے آپ سے سوال کیا حضرت کہ کیا خواتین عورتیں جو ہے یہ مزارات پہ جا سکتی ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے سوال پوچھنے والے، تو یہ پوچھتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز؟ یہ اس طرح سوال کر کہ جب کوئی عورت گھر سے مزار پہ حاضری کے لیے جاتی ہے اور احتیاط نہیں کرتی، تو فرمایا یہ پوچھ کہ اس پہ فرشتے کتنی لعنت کرتے ہیں، اللہ کی اس پہ کتنی لعنت ہوتی ہے۔ تو آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ اگر عورت بلا ضرورت اور اس طرح اور مزار پہ نہیں جا سکتی تو بازار پہ کیسے جا سکتی ہے بغیر پردے کے اور بغیر ضرورت کے؟ تو اس لیے اعلیٰ حضرت اس طرح بے شمار آج بہت سارے لوگ جو ہیں، ایک تو وہ ہیں جو ایصال ثواب کے ویسے ہی وہ انکار کرتے ہیں اور اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہے اہل سنت والجماعت کا، اہل محبت کا، کہ جب ان کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کے ایصال ثواب کے لیے مختلف ناموں سے، کل ہے، چیلم ہے، دسواں، یا جو بھی اس کو نام دے لیں، شریعت نے اس کو ایصال ثواب کا نام دیا ہے۔ اور اس موقع پر بھی لوگ بڑی بڑی دیگوں کا اہتمام کرتے ہیں، بڑے بڑے کھانے پکاتے ہیں رنگا رنگ قسم کے۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی ہماری تربیت فرمائی۔ آپ سے کسی نے پوچھا تو کہ یہ ایصال ثواب کے حوالے سے، یہ طعام میت کے نام سے آپ کا پورا ایک رسالہ ہے فتاوی رضویہ میں، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، فاتحہ و درود پڑھنا چاہیے، مگر یہ باقاعدہ لمبے چوڑے کھانوں کا اہتمام کرنا اور کھانا پکا کے اپنی جیسے عمراء کو کھلا دینا اور مقامی لوگوں کو کھلا دینا، فرمایا یہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ آپ نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایسی مجلس میں جو ایصال ثواب کی مجلس ہے وہاں جائے اور اس کا یہ ذہن ہو کہ میں جاؤں گا، وہاں دعا بھی ہوگی، بیان بھی ہوگا اور ساتھ کھانا بھی ہوگا، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کا دل مردہ نہ ہو جائے۔ ہاں اگر کھلانا ہے غرباء کو، مساکین کو، یتامہ کو کھلایا جائے، تو اس طرح آپ نے معاشرے کی بہت ساری ایسی بدعات، خرافات جو ہیں اس کے حوالے سے بھی اصلاح فرمائی ہے۔ تو اس طرح میں کہوں کہ آپ مصلح الاثر بھی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، مفتی صاحب بھی گفتگو فرما رہے تھے اور ماشاءاللہ اپنے انداز میں آپ نے وضاحت کی اور محبتوں کا اظہار بھی کیا، اور ابھی بریک یہاں پہ ہم لے رہے ہیں، وقفے کے بعد واپس لوٹتے ہیں انشاءاللہ۔ پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھتے رہیے گا، مزید اپنی گفتگو کو، آج کے ٹاپک کو، آج کے موضوع کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، ہمارے ساتھ رہیے گا آپ لوگ۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں راہ فلاح، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ عظیم صوفی بزرگ، علمی اور روحانی شخصیت کے مالک حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، آپ کی تعلیمات پر، آپ کی سیرت پر آج کے پروگرام میں گفتگو جاری ہے اپنے علماء سے، اپنے مہمانوں سے۔ حضور قبلہ مفتی سید شہباز حسین سیفی شاہ صاحب قبلہ کے جانب بڑھوں گا، اور مفتی صاحب قبلہ دنیاوی معاملات میں رہتے ہوئے ایک عام آدمی کے لیے جب کوئی ایسی بات ہو یا کسی ایسے منصب پر انسان فائز ہوتا ہے تو یقیناً مشکلات اور بہت سی پریشانیاں آتی ہیں۔ بات اعلیٰ حضرت کی جائے اگر، تو آپ کی زندگی میں جو مسائل، جو پریشانیاں، ظاہر ہے دین محمدی پر، عظمت پر پہرا دینے کے لیے جو قربانیاں آپ نے پیش کیں، اور اس عمر میں جو ایک کرم نوازی خاص آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ پر رہتی تھی، اور قلم سے یقیناً جو ہے وہ اپنے مخالفوں کو جواب دینا، آقا کریم کی بارگاہ سے کرم نوازیاں، اور یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے جو مشکل مرحلے ان کی زندگی میں آئے اور اس مراحل میں بھی یقیناً آپ ڈٹے رہے، اس کی ہمیں بیک گراؤنڈ کیا ملتی ہے، اور اس کا ایک پیغام بھی ہمارے آج کے نوجوان نسل کے لیے، عقیدہ اہل سنت دل میں رکھنے والوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ حافظ صاحب، یقیناً جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ بلا خوف لومۃ لائم تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ اگر ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈر گئے تو پھر تو کتمان حق ہو جائے گا، اور حق کی بات اگر کرنی ہے تو پھر تنقید بھی ہوتی ہے اور لوگوں کی طرف سے تکلیف والا معاملہ بھی ہوتا ہے، ادار ثانی بھی ہوتی ہے، لیکن یقیناً اس پر صبر کرنا اہل اللہ کا شیوا ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی
جو تربیت تھی وہ آپ کے والد اور دادا نے کی، اور وہ دونوں متبحر عالم دین تھے، اور آپ کے مزاج میں بچپن سے ہی تقوی اور پرہیزگاری رچے بسے ہوئے تھے۔ اس کی جھلک ہمیں ایک دو واقعات میں بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے، اور کچھ آپ کی سیرت کو بیان کرنے والوں نے یہ بھی کہا کہ آپ مادرزاد ولی تھے۔ جب آپ کو پہلا روزہ رکھوایا گیا تو آپ کے والد گرامی نے، گرمی کا موسم تھا شدید، جب دوپہر کا وقت ہوا، ظاہر گرمیوں کے دن بھی بڑے ہوتے ہیں، تو دیکھا کہ اب صاحبزادے کی طبیعت انتہائی جو ہے وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو گیا ہے اور آنکھیں ایسے جیسے ابلنے والی ہیں۔ تو والد اپنے بیٹے کو پکڑ کے ایک کمرے میں لے گئے، ابھی بچپن کا عالم ہے، خرد سالی ہے، اور جا کر کہا، وہ ٹھنڈی فیرنی تھی اور وہ رکھی سامنے، اور کہا بیٹا آپ کھا لو۔ انہوں نے کہا بیٹا ابا جی میرا تو روزہ ہے۔ انہوں نے فرمایا آپ چھوٹے بچے ہو، ابھی روزہ آپ پر فرض نہیں ہے، تو بچپن میں تعلیم کے لیے ہوتا ہے کہ صبح سحری کروا دی، شام کو افطاری ہو گئی، تو آپ کھا لو، طبیعت آپ کی جو ہے نا مزید بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکے گی، اور میں نے دروازہ بند کر دیا، کواڑ بند ہے، کوئی اندر نہیں آئے گا، دیکھے گا کوئی نہیں، اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، جیسے بچے کو کہا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بچپن کا عالم ہے، اور جملہ فرماتے ہیں بابا جان کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جی آپ کا تقویٰ تھا، اور بچپن میں جو آپ نے جملہ کہا تو آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا یقیناً یہ میرا بیٹا اللہ کے عہد کو کبھی نہیں توڑے گا۔ آپ بچپن سے صاحب ترتیب تھے، یعنی صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے جس کی کبھی مسلسل 5 نمازیں بالترتیب قضا نہ ہوئی ہوں۔ اللہ اللہ۔ اور آپ تا وقت وصال یعنی 1856 میں آپ کی ولادت ہوئی اور 1921 میں آپ کا وصال ہوا، یعنی اس برس 101 سال ہو جائیں گے حضور سید اعلیٰ حضرت کے عرس مبارک کو۔ 25 صفر کو آپ کا وصال ہوا۔ دنیا بھر میں حضور سید اعلیٰ حضرت سے عقیدت اور محبت رکھنے والے یوم رضا کے نام سے 25 صفر کو آپ کا عرس مبارک مناتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس پورے دورانیے میں آپ وقت وصال تک صاحب ترتیب ہی رہے، وہ ترتیب ٹوٹنے نہیں پائی اور آپ صاحب ترتیب رہے، اور یہ آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ اس حوالے سے ہے، اور میں سید اعلیٰ حضرت کی سیرت سے اپنے ناظرین کو اور خصوصاً ینگ جنریشن کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف تقوی اور پرہیزگاری کے کتنے بڑے جو ہے وہ علم بردار تھے، اور کتنے وہ متقی و پرہیزگار تھے، ہمیں ان کی سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضور سید اعلیٰ حضرت تقریباً 4 برس کے قریب عمر تھی، پورے 4 برس بھی عمر نہیں تھی۔ تو اس دور میں رواج یہ ہوتا تھا کہ لمبا سا چگا پہن لینا ہے، کرتا لمبا سا پہن لینا ہے، تو نکر نیچے سے پہننے کا، چھوٹے بچوں کو پہنانے کا رواج کوئی خاصا ہوتا نہیں تھا، کرتا ہی اتنا لمبا ہوتا تھا جو ٹخنوں کے قریب تک پہنچ رہا ہوتا تھا۔ حضور سید اعلیٰ حضرت گلی میں جا رہے ہیں اور بچپن کا عالم ہے، بالکل چھوٹے ہیں، 4 برس کے قریب عمر ہے، تو سامنے سے کچھ بازاری خواتین اور عورتیں گزری، بے پردہ تھیں۔ آپ کی جب ان پہ نگاہ پڑی تو آپ نے اپنا کرتا آگے سے پکڑ کے دامن پکڑ کے اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا تاکہ وہ نظر نہ آئے۔ تو ان خواتین نے کہا میاں صاحبزادے آنکھیں تو چھپا لی ہیں لیکن سطر کھل گیا ہے، اللہ، شرمگاہ واضح ہو گئی ہے، اگر اتنی شرم آ رہی ہے تو پھر سطر کیسے کھول دیا؟ آپ نے بڑا دانشمندانہ وہ جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے گھر سے مجھے یہ تربیت ملی ہے کہ جب آنکھیں بدنگاہی کرتی ہیں وہ فطور دماغ تک جاتا ہے اور پھر دماغ سے دل میں پہنچتا ہے، اس کے بعد پھر نفس جو ہے وہ بدکاری کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو میں نے آنکھوں پہ پردہ رکھ کے گویا اس بدنگاہی کے آغاز سے ہی اسے ختم کر دیا ہے، اور وہ جو برائی والا معاملہ اور بدکاری والا ہے وہ اس طرف جائے گا ہی نہیں۔ چھوٹے سے بچے کا یہ جملہ سن کے وہ خواتین دنگ رہ گئیں، اور قریب جو لوگ گزر رہے تھے راستے میں گزرنے والے وہ بھی حیران رہ گئے کہ کتنا حکیمانہ اور دانشمندانہ جملہ تھا جو سید اعلیٰ حضرت نے بچپن کے عالم میں وہ بولا۔ یقیناً یہ بات ہم اگر دیکھتے ہیں تو سیدی اعلیٰ حضرت کی سیرت کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی
ایک جملہ فرماتے ہیں نا، نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ حق نے دل کو کیا ہے نگاہ کا پیرو۔ سیرت سیدی اعلیٰ حضرت کے اس واقعے سے ہمیں ایک درس ملتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ہماری ینگ جنریشن، ہماری نوجوان نسل کو چاہیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، بد نگاہی سے بچیں، تاکہ معاشرے میں مزید بگاڑ پیدا نہ ہو اور کردار اور اخلاق جو ہے وہ اعلیٰ رہے۔ اور یقیناً سیدی اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی جہاں تقویٰ اور پرہیزگاری کا دامن تھامے رکھا، وہیں رسول اللہ کے دین کا علم بھی بلند فرماتے رہے۔ جیسے قبلہ مفتی نعیم جاوید نوری صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا، کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، یقیناً جو شخص کنز الایمان کے ذریعے قرآن کو سمجھتا ہے، اور ترجمۃ القرآن ظاہر اردو میں ہے، تو اسے جب پڑھتا ہے تو اس کے دل میں صرف قرآن کی محبت ہی جاگزی نہیں ہوتی، قرآن کا ترجمہ پڑھ کے اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ بھی جو ہے نا وہ ٹھاٹھے مارتا ہے۔ اور ایک ایک جملہ حضرات علماء کرام جانتے ہیں کہ اس انداز میں آپ نے قرآن کی ترجمانی اردو میں کی ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے تو واقعی دل کہتا ہے کہ عربی کو جس انداز میں اردو میں سیدی اعلیٰ سمجھا رہے ہیں، شاید یہ کوئی اور اس انداز میں نہ سمجھا سکے۔ اور آپ نے 1000 کے قریب کتابیں تصنیف فرمائیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، یعنی صرف ایک زبان اردو میں آپ فرماتے تو ایسا نہیں تھا، عربی، فارسی، اردو، مختلف زبانوں میں آپ نے جو ہے کتابیں جو ہے نا وہ تصنیف فرمائیں۔ اور ہر کتاب جب ہم آپ کی اٹھاتے ہیں، کوئی رسالہ اگر لے لیا جائے تو وہ تحقیق اور تدقیق ہمیں اس انداز میں نظر آتی ہے کہ وہ آپ کے معاصرین میں ہمیں اس کیفیت کی کوئی ہستی واضح طور پہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ بھی شاہ صاحب سننے میں آیا، اور جس طرح منصب پر ہوا فائز جو بندہ، تو اللہ کے ایسے ولی ہوں، ایسے بزرگ ہوں جنہیں دنیا جانتی ہو، بہت سی لالچیں دے کر، بہت سی چیزوں کا جو ہے وہ کہہ کر بھی، مطلب بہت سے مواقع پہ سنا کہ آپ کو بہت خریدنے کی کوشش کی گئی کہ فلاں وقت میں یہ پیشکش کی گئی، فلاں وقت میں یہ پیشکش کی گئی، لیکن آپ اپنے مشن میں اور اپنے اس ٹریک پہ ہی رہے، اور وہ جو ایک تربیت کا عناصر پایا جاتا ہے وہ بھی کیا خوبصورت اور کیا حسین ہو۔ دیکھیں، مجھ سے پہلے ہمارے ساتھی سکالر یہ فرما رہے تھے، آپ نے بھی سماعت فرمایا کہ اس دور میں عجیب ایک کیفیت تھی کہ انگریز کا تسلط تھا، اور ظاہر ہے اس دور میں بک رہے تھے لوگ، اور انگریز خرید کر پھر منمانی تشریحات کروا رہے تھے۔ اس دور میں سیدی اعلیٰ حضرت کا حق پہ ڈٹا رہنا اور حق بات کہنا اور حق لکھنا یہ آپ کا وتیرہ رہا، اور آپ شاعر تھے۔ آپ کا ایک قصیدہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، آپ کا ایک جو ہے نا وہ آپ نے نعت لکھی تو بڑی معروف ہوئی، تو ایک ریاست کا والی تھا اور امیر تھا، اس نے آپ کو خط لکھا اور کہا کہ آپ میرا بھی قصیدہ لکھیں۔ اب بادشاہوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہماری مدح کی جائے، تعریف کی جائے، اس نے بھی لکھا کہ میرے لیے تعریف میں قصیدہ لکھا جائے۔ جب آپ تک یہ خط اور کہا کہ منہ مانگی آپ کو ہم قیمت دیں گے، معاوضہ دیں گے، سیدی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور حضور کی نعت لکھی، اور اس کلام میں آپ نے پھر یہ شعر لکھا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ اب کسی نے کہا کہ وہ ریاست نان پارہ کا والی تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے جب یہ جملہ فرمایا تو کتنی خوبصورت انداز میں آپ نے اشارہ فرمایا، ایک تو اس طرف بھی اشارہ ہو جائے، اور نان پارہ یہ فارسی کا لفظ ہے، پارہ نا روٹی کا ٹکڑا، نان روٹی کو اور پارا ٹکڑے کو، روٹی کا ٹکڑا۔ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں جو چند ٹکوں اور روٹی کے ٹکڑوں پر بک جائیں، جسے رسول اللہ کے در کے ٹکڑے ملتے ہیں، اسے کیا ضرورت ہے کسی اور کی طرف دیکھنے کی۔ تو فرماتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ اور پھر کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ یقیناً یہ وہ فکر تھی جس بنا پہ ہمیں سرکار کے نام پر جانے قربان کرتے حضور کے دیوانے نظر آتے ہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ اور جب میرے استاذی المکرم شہید اسلام، شہید پاکستان ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ شہید ہوتے ہیں تو آپ کی شہادت کے وقت بھی مختلف ٹی وی چینلز پہ، اخبارات نے بھی اس شعر کو بڑے واضح انداز میں سید اعلیٰ حضرت کے کلام کے شعر کو لکھا، اور یقیناً آپ بھی جب شہادت کا جام نوش کر رہے تھے تو گویا آپ کی زبان پر بھی یہ ہوگا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا،
کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سید اعلیٰ حضرت نے یہ قصیدہ حضور کا لکھ کر، حضور کی نعت لکھ کر اسے یہ میسج دیا کہ یہ قلم حضور کی نعت کے لیے اٹھتا ہے، یہ زبان حضور کی ثنا کے لیے کھلتی ہے، یہ کسی دنیا دار کی تعریف کے لیے نہیں اٹھ سکتی. ماشاءاللہ جی، شاہ صاحب قبلہ خوبصورت وضاحت آپ نے کی، اور یہ بھی ایک پیغام کی صورت میں جس طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی جانب سے، اور یہ جو واقعہ آپ نے پیش کیا. مفتی صاحب قبلہ نوری صاحب جانب آؤں گا، اور آخری لمحات میں چاہوں گا کہ آپ بھی جو ہے وہ آج کے دور میں ہماری عقیدہ اہل سنت کا پرچار کرتے ہوئے ہماری نوجوان نسل میں، ہماری عوام میں جو ایک علم اور شعور کی روشنی ہے جو ہمیں اعلیٰ حضرت کی تصانیف سے ملتی ہے، اس پر بات کرتے ہوئے ایک تو گفتگو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم سمیٹیں گے بھی، اور پیغام کی صورت میں آپ کیا اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو کہنا چاہیں گے؟ جناب سلطانی صاحب، میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ فتنوں کا دور ہے، ابتلاؤں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، اور بالخصوص دجالی فتنے جو قرب قیامت ظاہر ہونے ہیں، ان کی کچھ جھلکیں اب ہمیں نظر بھی آنا شروع ہو گئی. ان دجالی فتنوں سے بچنا بہت ضروری ہے. ایمان کی حفاظت اور ایمان کو بچانا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس وقت کہ جب بے شمار فتنے ہیں اور ایمان پہ ڈاکے ڈالنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں یہاں پر، ایسے موقع پر میں اس مسلمانوں کو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے عقیدے کی پختگی کے لیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے آپ اعلیٰ حضرت کی تصانیف کا مطالعہ کریں. اللہ. اور بہت سارے ایسے چیزیں اب معاشرے میں آ رہی ہیں کہ کوئی یعنی لوگ جو ہیں وہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو ان کا مقام و مرتبہ ہے اس میں ڈگمگا رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے تشکیک پیدا کر رہے ہیں، اور کچھ کوئی بولی بول رہے ہیں. ایسے موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نئی نئی تحقیقیں کرنے کی بجائے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تحقیق پر نہ صرف اعتماد کرنا چاہیے بلکہ چمٹے رہنا چاہیے کہ آپ نے عقائد کے معاملے میں جو ہماری اصلاح کی ہے، اعمال کے حوالے سے بہت زیادہ اصلاح فرمائی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں، ترجمہ کنز الایمان کا مطالعہ کریں. اور یہ جو ترجمہ کنز الایمان ابھی شاہ صاحب نے بھی جو بتایا اور میں نے بھی عرض کیا کہ یہ کیوں ضروری ہے، اور اس کا ایک سادہ سمپل آپ بہت سارے تراجم آپ کو مساجد میں بھی مل جائیں گے، گھروں میں لوگ لے آتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی 2-3 آپ کو میں یہاں پہ علامات بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ آپ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے ہیں، اکثر جو تراجم ہے وہ ترجمہ یہاں سے شروع کرتے ہیں، میں ترجمہ کرتا ہوں، ہاں جی میں شروع کرتا ہوں، یا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. اعلیٰ حضرت یہاں سے کرتے ہیں بسم اللہ کا ترجمہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. یعنی آدمی لکھے بھی تو آغاز قلم کا اللہ سے ہو، بولے تو زبان کا پہلا لفظ کلمہ اللہ ہو یا اللہ تعالیٰ کی اسم گرامی ہو. تو یہ، اور دوسرا یہ جو ترجمہ کنز الایمان ہے، ویسے بے شمار مثالیں ہیں. ایک آیہ مقدسہ سورہ آل عمران کی اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یعنی وہ جو منافق ہیں وہ مکر کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں نبی علیہ السلام کو یا مسلمانوں کو، اور فرمایا وَيَمْكُرُ اللَّهُ. اب وہ لفظ مکر ادھر بھی استعمال ہوا ہے، ادھر بھی ہوا ہے. جتنے یہاں بر صغیر میں اردو ترجمہ کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ منافق مکر کرتے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی نعوذ باللہ من ذالک مکر کرتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اعلیٰ حضرت نے کمال درجے کا، یعنی آپ نے مقام الوہیت بھی سمجھا دیا اور ترجمہ بھی کر دیا. یہی وجہ ہے کہ آپ ترجمہ بھی کرتے ہیں اور مقام رسالت بھی سمجھاتے ہیں، عشق رسالت بھی پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مقام الوہیت بھی لوگوں کو بتا دیتے ہیں. آپ نے ترجمہ یوں کیا کہ منافق مکر کرتے ہیں، اللہ نے ان کے مکر کے مقابلے میں خفیہ تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. تو اس لیے ایک ترجمہ کنز الایمان بڑا ضروری ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹیاں عطا فرمائی تھی، 2 بیٹے عطا فرمائے تھے، جن میں سے ایک جو ہے وہ بھی بہت بڑے اپنے وقت کے عالم، سبحان اللہ. ان میں سے ایک حجت الاسلام صاحبزادہ حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب، اور دوسرے بیٹے وہ ان کو مفتی اعظم ہند کا علماء نے درجہ دیا ہے اور لقب دیا ہے، وہ ہیں مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب.
اور آج اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، آپ کی نسبت سے ہم بریلوی کہلواتے ہیں مگر ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور آپ کا جو مشرب ہے روحانی طور پہ وہ قادری تھا۔ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے 7 سال کی عمر میں پتہ لگوا لیا تھا کہ بغداد شریف کدھر ہے، جیسے میں بولو براز کے لیے اور یا سونے کے لیے اپنے پاؤں قبلہ کا رخ نہیں کرتا، ایسے ہی بغداد کی طرف بھی اپنے پاؤں نہیں کرتا۔ کیا بات، اور میں بغداد حضور غوث پاک کا جو شہر ہے اس کی طرف بھی جو ہے وہ میں منہ کر کے یا پیٹ کر کے پیشاب نہیں کرتا، تھوکتا نہیں۔ اور آپ اتنا زیادہ اللہ جل شانہ کی محبت، نبی علیہ السلام کی محبت اتنی بیان کرتے۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے تو ایک خادم جو وہ چائے دے رہا تھا سب کو، تو چائے میں ایک ساتھی نے کہہ دیا، یعنی کپ میں جب ڈالا تو اس نے کہا کافی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کافی نہیں کہتے، کافی نہیں کہتے، اس لیے کہ جو لفظ کافی ہے یہ اللہ جل شانہ کا اسم صفاتی ہے۔ تو یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ آج یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ احتیاط ہم نہیں کرتے ان چیزوں پہ۔ اعلیٰ حضرت بہت زیادہ اصلاح کرنے والے تھے، عقیدے کی پختگی دینے والے تھے، اور خوش نصیب ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اعلیٰ حضرت کی فکر پہ چل رہے ہیں اور آپ کے مشرب پہ چل رہے ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جو صحابہ اکرام کے طریقے کے قریب ہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان بریلی کے تاجدار کی بات ہوئی، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات، آپ کی زندگی پر بات کی، اور یقیناً اپنے لیے بھی ہم نے محبتوں اور عقیدتوں کا سامان اکٹھا کیا، اور یہ پیغام حق سمجھتے ہوئے آج کے دور میں عقیدہ اہل سنت کا پرچار کرتے ہوئے آپ کی تصانیف سے اور آپ کی اس تمام جو ہے وہ تعلیمات سے، آپ کی زندگی سے جو ایک حسین پہلو ہم لوگوں کو ملتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم آج کے دور میں یقیناً آپ ہی کے جو ہے وہ بتائے گئے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص کرم نوازیاں جن پر ہوئیں، اور وہ آگے جو دنیا بھر میں آج جو ہے لوگ جس کو بہت عقیدت اور محبت سے یاد کرتے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات جو سنا ہے اس پر توفیق عمل ہم سب کو عطا فرمائے۔ آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مفتی صاحب قبلہ کا بھی، اور نعیم جاوید نوری صاحب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور مفتی سید شہباز حسین شاہ صاحب سیفی، آپ کا بھی شاہ صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے دن کے ساتھ ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔